غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ آج تک سمجھ نہیں آ سکا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 12 گھنٹے تک کام کرنے والے کے پاس مسجد میں جانے کے لیے 10 منٹ کیوں نہیں ہوتے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ آخرت میں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ اپنی زبان سے وہی بات کہو جو تمہارے دل میں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو شخص کل اپنی موت کا دن سمجھتا ہے اسے موت آنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جب مسلمان کا دل اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ بے شک صدقہ کے ذریعے سے اللہ عمر بڑھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع فرماتا ہے۔ آپ کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو اور ان کے ساتھ اچھے سے رہو۔ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک اسراف، فضول خرچی اور تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک پاکیزہ سنت ہے۔ دو چیزیں منافق میں نہیں ہوتی، نیک اخلاق اور دین کی صحیح سمجھ۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ وہ شخص کیسے تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو، مٹی میں پلنے والا ہو اور مٹی میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہو۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر
ذلت اٹھاتا ہے۔ محتاج اور مسکین کی پرورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مگر علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ آپس میں مصافحہ کرو، دل کا کینہ جاتا رہے گا۔ تحفہ دیا لیا کرو، محبت پیدا ہوگی، عداوت نکل جائے گی۔ بے شک دل میں برے خیالات آتے ہیں، مگر عقل و دانش اور اللہ کا فضل و کرم انسان کو اس سے دور رکھتے ہیں۔ جس چیز کو زیادہ پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اسے تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے ساتھ اس کی دعا قبول کرے تو وہ خوشحالی میں دعا کی کثرت کرے۔ کھڑے ہو کر ہرگز کوئی پانی نہ پیے، اور جو بھول کر ایسا کر گزرے تو وہ کہہ کرے جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مانند ہے۔ دنیا کا غم دل میں تاریکی لاتا ہے اور آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں عزت کا سبب مال ہے اور آخرت میں عزت کا مدار اعمال پر ہے۔ عورت کا گھر سے باہر جانا شوہر کو ناپسند نہیں تو آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ جو قبر میں بغیر اعمال خیر کے گیا گویا وہ سمندر میں بغیر کشتی کے گیا۔ جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتیں لوگوں سے کہتا پھرے۔ حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق کا کام ہے۔ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا اور جو قریب کر دے آزمائش ہے۔ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے دونوں جہاں میں امان نہیں۔ تکبر کرنے والے کا سر ہمیشہ نیچا رہے گا۔ جب کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے کہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ رشوت انصاف کو، توبہ گناہ کو، غیبت اعمال کو، نیکی بدی کو، غصہ عقل کو اور صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ذکر الہی کے لیے لمبی عمر پانا خوش قسمتی ہے۔ ہر علم کے ساتھ عمل چاہیے کہ بے عمل عالم بے جان جسم کی مانند ہے۔ جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ غصے کے وقت عقل کی پہچان ہوتی ہے۔
नेक गुमान रहना इबादत हसना में से है। इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि माल फरऔन और कारून की मेरास है और इल्म अंबिया की। हराम कमाई के माल से सदका देना पाक कपड़ों को पेशाब से धोने के बराबर है। जिस तरह बगैर सब्र के जिस्म बेकार है, इसी तरह बगैर सब्र के ईमान। अजीज सामीन, इस चैनल का मकसद सूफीज़्म और मशहूर शोरा के कलाम और अशार को बेदार करना है। अगर आप भी पोइट्री का ज़ौक़ रखते हैं तो हमारे पोइट्री पॉइंट से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।